لله الحمد لله والصلاة على وعلى آله وصحبه المتقدمين من آدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ترجمہ سلیمان نے تو اس کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیلوں کو نہ دیکھتے. اسی طرح ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو روک لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. بات چل رہی تھی کہ حوث پور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کا گویا کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو جاؤں. تو اس نے سب سے پہلے ہتھیار یہ استعمال کیا کہ میں ان کی تعریف کرتی ہوں. تو الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ انداز سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریفیں کرنی شروع کی. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہی چاہتی ہے تو اس کو آخرت کی یاد دہانی اور آخرت کی طرف اور آخرت کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنی شروع کی کہ جیسے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بال بڑے سہانے ہیں، بڑے اچھے اور خوبصورت ہیں، لیکن مجھ پر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میں قبر کے حوالے ہو جاؤں گا تو میری کھوپڑی سے سب سے پہلے بال جدا ہوں گے. اس کے بعد آنکھ کی خوبصورتی پر تعریفی کلمات بولتی ہے کہ یوسف تمہاری آنکھیں تو بڑی نرالی ہے، بڑی خوبصورت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب میں مرو مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤں گا تو جو میری آنکھیں ہیں وہاں کھنڈے پڑ جائیں گے اور آنکھیں پھول جائیں گی. پھر اس کے بعد آنکھوں سے بھی اور پانی نکلنا شروع ہوگا. اور کہا کہ تمہارا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے. تو ہر اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے لگی، پھسلانے لگی. عزیز انسان کی حالت کیسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا تھا کہ وہ قابل تذکرہ تھا ہی نہیں. منی کا ناپاک نطفہ تھا جو کپڑے پر لگے تو کپڑے کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن مادر رحم میں ٹھہرنے کے بعد انسان وجود میں آتا ہے. اور اب یہی انسان اگر تکبر کے بول بولے اور یہی انسان اپنی خوبصورتی پر اترائے اور یہی انسان روحانی بیماریوں کو لینے والا اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائے تو کہا کہ اس انسان کا معاشرے میں کوئی مقام رہتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز گرنے والی ہے. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ گناہ اگر ہو گیا اللہ کی پناہ نعوذ باللہ تو گناہ باقی رہے گا، میں ختم ہو جاؤں گا. شاعر کہتا ہے کہ لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی، یہ ہے گناہ کا اثر راحت زندگی گئی. کہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے آدمی غلط قدم اٹھا لیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی اس کے معاشرے میں بھی ہوتی ہے، اس کے خاندان میں بھی ہوتی ہے. اور یہ گناہ جس کو فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم ہوتا نہیں ہے.
انسان کو مرد مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، قبر کا نشان تک بھول جاتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہ عالیہ ایک مرتبہ کسی کے یہاں مکان پر تشریف لے گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت میرے والد صاحب کا ذرا انتقال ہو گیا ہے، تو قبرستان چل کر کے آپ ذرا اصالہ ثواب کرے، 2-3 دن ہوئے ہیں، کہاں کے چلتے ہیں۔ قبرستان جا کر کے حضرت نے کہا، حضرت سے کہا کہ یہ قبر ہے، تو پردہ شروع کیا، تو پھر کہا کہ حضرت یہ نہیں ہے، وہ قبر ہے، تو دوسری قبر پر حضرت نے کھڑے ہو کر کے پھر پردہ شروع کیا، اسی طرح 5-6 قبروں پر گھمایا۔ تو حضرت نے کہا کہ تو آج اپنے باپ کی قبر کا نشان ہو گیا ہے، بتا کہ تیرے باپ نے تیری ترقی کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی، تو پتا چلا کہ مرنے کے بعد کوئی اولادیں بھی ہمیں یاد کرنے والی نہیں ہے، تم جانو تمہارے اعمال کیا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے دن تو نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئے گی، بلکہ سوڑا ہوا جو دل لے کر کے آئے گا وہ دن کام آئے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آخرت کی یاد دہانی زلیخا کے سامنے کر رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور یہ پائیدار ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ رہنے والی یہ زندگی ہے۔ تو ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کی تیاری بھی ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور شاعر کا کہنا ہے تو اس سے پہلے یہ سمجھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری طرح اس کے سامنے انسان کی حقیقت کو بیان کر کے رکھ دیا تاکہ آگے جا کر کے کوئی بات نہ کرے اور مجھے غلط کاموں پر نہ اٹھائے۔ تو دیکھیے اس آیت سے پہلے کہا گیا کہ آدمی کو اولن تو کوئی خیال آتا ہے، تو کہا کہ اگر کوئی خیال خود بخود آئے تو اس پر وہ گناہ نہیں ہوتا، اور اگر اس نے عمل کر لیا تو اس خیال پر اس نے عمل کر لیا تو اس کا گناہ ہوگا۔ کہ بھئی برے کام کا غلط کاموں کا خیال آیا تو کہا کہ یہ خیال تک ہے، خیال کی حد تک ہے، اس پر کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ نیکی کا اگر خیال کرتے ہیں تو فرشتہ فوراً نیکی کو لکھنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ نیکی کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کا کرتا ہے تو گناہ کا اگر ارادہ کر لیتا ہے گناہ کے کرنے کا تو نیکی تو لکھ لیتا ہے، برائی تو لکھ لیتا ہے، گناہ کے عمل کو لکھ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس کو کوئی نیکی کر دی تو وہ نیکی مٹ جاتی ہے، اور وہ نیکی مطلب وہ برائی مٹ بھی جاتی ہے۔ نیکی لیکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ لکھ بھی دیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو لکھتا تو نہیں ہے، لکھ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو وہ برائی کیا ہو جاتی ہے، بھائی مٹ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک یہ گرمیوں کے موسم میں ہے، انتہائی گرمی دوپہر کی ہوتی ہے اور کافی گھنٹے ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو متقی آدمی بھی جو ہوتا ہے وہ پیاس سے گل جاتا ہے، کہیں سفر میں ہوتا ہے، لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی گل جاتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی پانی پیوں، لیکن وہ پانی پیتا نہیں ہے۔ کہا نہیں کیوں؟ اس لیے اگر میں پانی پیوں گا تو روزہ میرا ٹوٹ جائے گا اور آخرت میں مجھے سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی دیر صبر کر لیتا ہے اور پھر افطاری کے وقت پانی پیتا ہے۔ تو خیر تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ بھی ہوتے ہیں، کسی قسم کا بڑا گناہ ان سے ہوتا نہیں کسی نبی سے۔ ایک روایت کے مطابق کم و بیش 1,40,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور دوسری روایت کے مطابق 2,40,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی بڑا گناہ ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم بھی رکھا ہے اور ان کو محفوظ بھی رکھا ہے۔ ہاں چھوٹے گناہوں کا امکان ہے، چھوٹی کمیوں کا امکان ہے، اس سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چپ ہو گئی تھی، کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ،
کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر کے وہ درخت کھا لیا، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ان کو آنا پڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اتنی زبردست توبہ کی ہے اور اتنا اللہ کے دربار میں دل گرایا اور روئے ہیں تاکہ آج کا کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی اتنا رویا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی پکی توبہ کرو۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ماحول ہے بے دینی کا، بے حیائی کا، گناہوں کا، اس ایسے ماحول میں تو آدمی صبح بھی توبہ کرے، شام بھی توبہ کرے، کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والے سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زبردست حالات ہوئے اور قحط سالی، جس کو مطلب کہ پانی رک گیا تھا، بارش نہیں برس رہا تھا، سب لوگ پانی کی وجہ سے پریشان تھے کہ پانی نہیں برس رہا ہے، کہ جانور بھی مر رہے تھے، انسان بھی پریشان تھے۔ تو پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر کے جنگل گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر کے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا بھی کی، اور شام کا وقت ہوا، بارش کا ایک قطرہ بھی برسا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بارش کا قطرہ اللہ نہیں برس رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بڑا گنہگار ہے اور اتنا بڑا پاپی ہے کہ جس کی وجہ سے میں بارش کو نازل نہیں کر رہا ہوں، آپ اعلان کرو کہ وہ گنہگار آدمی مجلس سے نکل جائے، تبھی جا کر کے میں بارش کو برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لوگوں کے سامنے اعلان کیا، ارے بھائی ہمارے مجمع میں ایک گنہگار آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مجلس سے نکل جائے، اگر نہیں نکلے گا تو بارش برسے گی نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں بارش برسنی شروع ہو گئی۔ جبکہ مجلس سے کوئی آدمی نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باتیں کیا کرتے تھے، تو موسیٰ بھی آج باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ اللہ کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس آدمی کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں اور وہ آدمی نکلا نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ موسیٰ اس آدمی نے مجھ سے دل میں توبہ کرنی ہے، اور اس کی دل میں توبہ کرنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسی کی وجہ سے بارش کو برسایا، کہ جس آدمی کی وجہ سے میں نے بارش کو روکے رکھا تھا اسی آدمی کی وجہ سے میں نے بارش کو برسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے وہ بندہ تو بتلاتے وہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرتا تھا تب میں نے اس کے راز کو فاش نہیں کیا، اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد میں اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اور اس گنہگار آدمی کو تمہارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دوں، نشان نہیں کر دوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے باز آ ہراچے ہستی باز آ، گر کافروں خود پرستی باز آ، کی در کہے ماں در کہے محمودی نیستا، صدبار گھر توبہ شکستی باز آ۔ واپس آ جاؤ، چاہے تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہو، تم نے کفر اور شرک بھی کیوں نہ کر لیا ہو، جب بھی تم میرے دربار میں آؤ گے۔ اسی وجہ سے روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں، ہر وقت توبہ کرتے رہے، صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق باتیں چل رہی تھی، کہا کہ ان سے بھی ذرا کچھ چپ ہونے کو تھی، یعنی غلطی ہونے کو قریب تھی، کیونکہ زلیخا نے تو مکمل ارادہ کر ہی دیا تھا اور کافی دنوں سے اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ میں اپنا مقصد کیسے پورا کروں اور میں اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آخری کمرے میں لے گئی، اس کا جو بیڈ روم تھا
اور سارے دروازوں کو اس نے بند بھی کیا ہے اور پھر ارادہ کر ہی لیا تھا، کمرے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کی. پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے بڑبڑانا شروع کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، تو روایت کے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام منقش ہوئے، دیوار کے اندر آئے اور کہنے لگے. اور لکھا مفسرین نے کہ انہوں نے اپنے دانتوں میں ایسی انگلی رکھی ہوئی تھی، کہا کہ یوسف کبھی بھی ایسا قدم مت اٹھانا، اور تعجبانہ کلمات زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ایسا کام مت کرنا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم نبوت دیا تھا، علم شریعت دیا تھا، اور شریعت کے احکام سے وہ واقف تھے، شریعت کے احکام کو جانتے تھے کہ زنا کا کتنا بڑا گناہ ہوا کرتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی جو عورتیں ہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان کی پیشانی پر لگی ہوئی ہوگی. سارے معاشر میں اور جہنم میں سب پہچان دیں گے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے. عورت کی شرمگاہ مرد کی پیشانی پر اور مرد کی شرمگاہ عورت کی پیشانی پر لٹکی ہوئی ہوگی. سب لوگ دیکھ کر کے پہچان جائیں گے یہ میری امت کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، صحابہ کرام دیکھیں گے، تاکہ ان کے لیے کیسے ہم نے قربانیاں دی تھی، کتنے مجاہدات برداشت کیے تھے کہ مسلمان ان تمام بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ ہے ان تمام سے باز آ جائے. لیکن دنیا کے اندر انہوں نے اس عمل سے توبہ نہیں کی اور ویسے کے ویسے خود بخود آ گئے. اس لیے کہتا ہے کہ اگر کسی سے بھی یہ عمل ہوا ہو تو ہم پریشان نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے اور ایسی شریعت کی ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون بنے گی اور اطمینان بنے گی. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کیا کر لیں، توبہ کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو معراج کے سفر میں بھی جہنم دکھائی گئی. تو جہنم کے اندر کس قسم کے مطلب کے شرمگاہوں سے یہ خون نکل رہا تھا، پھر نکل رہا تھا کہ وجہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ آخری پیغمبر کی جو امت ہے، امت کی جو زناکار ہے ان کی یہ سزا ہے. تو یہ سزا ہمیشہ رہے گی اگر ہم نے توبہ نہیں کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آئے اور دانتوں میں ان کی انگلی تھی، زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ یوسف ایسا قدم مت اٹھانا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی چھاتی پر ایک ہاتھ مارا زور سے، تو کہا کہ دل کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھی اور اس قسم کی جو خیالات ابھر رہے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، نکل گئے. تو کہا کہ مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، کہا کہ بھی اس قسم کی باتیں نقل کی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام چوکنا ہو گئے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک آیت سامنے آ گئی قرآن کی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. حالانکہ اس وقت قرآن تو اترا نہیں تھا، لوہے محفوظ میں اللہ کے دربار میں موجود تھا. کہا کہ وہ آیت ان کے سامنے آئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ بھئی تم زنا کے قریب مت جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی گھناؤنا عمل ہے، بہت ہی برا کام ہے. تو ان آیتوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پوری طرح چوکنا ہو گئے. تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس قسم کے دلائل نہ ہوتے تو آپ کا پیر پھسل جاتا. اسی وجہ سے کہا کہ ہمارا جو سلسلہ چشتیہ ان میں تیسرے نمبر کے بزرگ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. شیطان کہتا ہے کہ ایک جگہ حسن بصری ہو اور وقت کی رابعہ بصریہ جو عبادت گزار عورت تھی، یہ دونوں کسی ایک بند کمرے میں ہو آ جائے تب بھی میں ان دونوں کو برگلا کر کے رہوں گا، ان کو بہکا کر کے رہوں گا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نفس کا کوئی اعتبار نہیں، نفس و شیطان کا کوئی اعتبار نہیں. اچھے بچوں کو بہکایا ہے، بڑے عبادت گزاروں کو بہکایا ہے. اس لیے ہر وقت اس سے اپنا گمان رہے، اس سے کبھی بھی اچھا گمان نہ رکھے. اب تو ہم نے 4 مہینے لگا دیے، چلا لگا لیا اور بزرگوں کی صحبت میں 1 مہینہ ہم رہ لیے. اب تو ہمیں بے فکر ہے، اب تو بے فکر ہو جائے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نفس و شیطان ہمارے تابع ہو گیا نہیں، یہ تو کبھی بھی ہمارے تابع ہونے والا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ میں انسانوں کے دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، آگے بھی آؤں گا اور پیچھے بھی آؤں گا، چاروں سمتوں میں انسانوں کو بہکاؤں گا۔ تو لیکن ہم کو بہکا رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا پیر پھسل جاتا ہے اور ہم گناہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی نظروں سے گویا کہ ہم ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہم گناہوں سے دور رہیں گے۔ جتنے گناہوں سے ہم دور رہیں گے، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت بھی بہتر بنے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہوں عمل سے جو بچایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچایا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو ہم شروع سے مجاہدہ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ اللہ کے فضل ہی سے پہنچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے ان کو بچایا۔ تو اس آیت کی طرف ہم کو بھی پیغام ہے کہ تمہارے معاشرے میں اور جس زمانے میں تم ہوں گے، اس زمانے میں ایسے بھی واقعات آنے والے ہیں، ایسے بھی مواقع آنے والے ہیں کہ تم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک دامنی، حیا اور شرم کو پکڑے رکھنا اور اس کو اپنے پلے باندھے رکھنا۔ انشاءاللہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ واستبق الباب، زلیخا نے ان کو پوری طرح ورگلایا اور کہا کہ اسی کمرے میں اس کا ایک بت بھی تھا، اس پر کپڑا ڈالے رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ کونے میں کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا بت ہے۔ تو اس پر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ تو کہا کہ یہ عمل اور یہ کام میں اپنے بت کے سامنے کرنا چاہتی نہیں ہوں۔ تو کہا کہ تم نے تو اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا، اپنے معبود کو چھپا دیا، خیر چھپ گیا جو پتھر کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، لیکن میرا معبود تو ہر وقت میرے سامنے ہے اور میری نظروں میں ہے۔ CCTV کیمرے کی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر پڑی رہتی ہے۔ اگر میں عمل کروں گا تو کیا میرا رب ناراض نہیں ہوگا؟ مسلمان بھی رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ ٹی وی پر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ چلو رمضان میں چھٹی اور رمضان کے بعد پھر سے دوبارہ، چل اب تو ہر کھیل میں ٹی وی آ چکی ہے، وہ ٹی ویاں نکل چکی ہے، تو وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ جتنے بھی پکچر ہے، سنیما ہے، وہ ساری چیزیں وہ جو اسلام کے کٹر دشمن ہے، جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے، وہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کا اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے خوب پیترے کیے، خوب ترکیبیں کی، لیکن کوئی ترکیب کارگر ہوئی نہیں۔ کہا کہ کیسے مٹائیں گے، کیسے ختم کریں گے؟ تو کہا کہ ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دو، ان کے اعمال کو کمزور کرنا شروع کر دو، خود بخود مسلمان کیا ہو جائیں گے بھائی؟ مٹ جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں پر جو حالات آئے اور جو پریشانیاں آئی ہمارے سامنے ہے کہ کتنا مسلمانوں کا خون بہایا، بڑے بڑے کتب خانوں کی جو کتابیں تھی وہ دریا میں ڈالی، سمندروں میں ڈالی، کہ اس دریا کی وہ پانی جو تھا وہ کالا ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو ختم کر کے پوری طرح دریا میں ڈالا تھا، وہ پانی خون بن گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ جو حاکم تھا، حاکم وقت تھا، اس نے کہا کہ اب مسلمان شاید سب ختم ہو گئے، تو ایک فوج آئی، کہنے لگی کہا ایک مسجد میں ایک بزرگ ہے اور ان کے ساتھ ایک خادم معلوم ہوتا ہے، تو کہا کہ ان کو بھی جکڑ کر کے میرے دربار میں حاضر کرو۔ تو وہ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، ان کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر کے وہ لے گئے بادشاہ کے سامنے۔ پھر اس کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں نے اتنے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اب تم کو میرے ظلم سے کون بچائے گا، میرے قتل سے تم کو کون بچائے گا؟ تو شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دربندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ، اور اتنا زور سے جب اللہ تعالیٰ دل سے نکلا ہوا جب اللہ ہوتا ہے تو اثر رکھتا ہے۔ تو جیسے اللہ زور سے کہا تو زنجیریں جکڑے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئی، وہ بادشاہ سہم گیا اور وہ کہنے لگا کہ واقعتاً کوئی بہت بڑا اللہ کا بندہ، مقبول بندہ نظر آتا ہے۔ کہا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا عمل ہوا ہے کہ میں نے
हजारों लाखों मुसलमानों को कत्ल किया, अब मेरे लिए क्या है बख्शिश का सामान। तो कहा कि भाई तुझे कलमा पढ़कर के इस्लाम में दाखिल होना होगा और इस्लाम को तू छुपाए रखना, क्योंकि सारी कौम जो बिल्कुल इस्लाम से अलग है, इस्लाम को मानती नहीं है, इस्लाम की कट्टर और दुश्मन है, तो कहा तुमको पता चलेंगे तो सारे मिलकर के तुझे भी कत्ल कर डालेंगे। लिखा है मौलाना नक्शबंदी दावत बरकातुहू आलिया ने कि उस बादशाह ने 10 साल तक इस्लाम को छुपाया और फिर उसी हाकिम ने सब पैसों में ऐलान किया कि भाई तुम सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो कहा कि देखो अगर हम मुसलमान इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे, इस्लाम की पीछे मेहनत मशक्कत नहीं करेंगे, तो कहा कि इस्लाम के अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, अल्लाह ताला ने उसका चैलेंज कर रखा है कि तो हमेशा क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। अगर हम नाक़दरी करेंगे तो अल्लाह फरमाते कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम तुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि तुमको बदल करके दूसरी कौमों को ले आएंगे फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। इसलिए बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इस्लाम की नियामत दी है उसकी खूब कदरदानी करे, खूब उसका ख्याल करे और इस्लाम के पीछे मेहनत करे और इस्लाम और शरीयत ने जिन चीज़ों के करने का कहा उसको करते रहे तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। फिर सुलेखान से कहा कि भाई मेरा अल्लाह तो हर वक्त मेरी नज़र में है, मैं कभी भी ये काम कर सकता नहीं हूँ। तो छीना जब्ती शुरू हुई तो कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ना शुरू किया। इसी वजह से कहा जाता है कि 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आदमी नियत करे कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है। अगर आदमी नियत नहीं करेगा, इरादा नहीं करेगा तो कभी भी उससे कोई अमल होगा नहीं। हकीम उम्मर रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक नौजवान आया, कहने लगा कि हजरत मैं बदनज़री का शिकार हूँ, कोई इलाज दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई तारीफ दे दीजिए, कोई माजून दे दीजिए। हजरत ने कहा कि नहीं, इसका कोई नुस्खा नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस हिम्मत कर ले। हिम्मत करने के बस बदनज़री करनी ही नहीं है। ना देखेंगे हरगिज़ ना देखेंगे कि जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है या शाह हर वक्त हमारे सामने हो कि इंशाअल्लाह हम बदनज़री से बच जाएंगे। तो एक है कि आदमी इरादा करे, नियत करे, और दूसरा ये है कि भाई दुआएं करता रहे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाह मेरे और गुनाहों के दरमियान इतना लंबा चौड़ा फासला कर दे जैसे कि मशरिक़ और मग़रिब का हुआ करता है, यानी गुनाहों से आदमी। और तीसरा ये है कि आदमी हर एतबार से पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा रहे, पिछले गुनाहों पर नाज़िम रहे। तो कहा कि 3 चीज़ों की वजह से कहा वो आदमी गुनाहों से बच जाएगा। तो तीनों चीजें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में मौजूद थी। तो कहा कि हिम्मत के साथ दरवाजों की तरफ दौड़ना शुरू किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे है और ज़ुलेखा पीछे पीछे है। मुख्तलिफ रिवायतें लिखी हैं, कहा कि जैसे ही वो दौड़ते गए और दरवाजे टूटते गए, खुलते गए, या फिर लॉक लगे हुए थे वो लॉक के खुलते गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए और ज़ुलेखा पीछे पीछे थे। तो फिर कहते हैं कि जैसे ही 7वें दरवाजे पर 7वें कमरे पर पहुंचे थे कि दोनों ने उसके अजीज़ मिस्र को दरवाजे पर देखा, गोया के रंगे हाथों दोनों पकड़े गए और शर्मिंदा भी हुए। और ज़ुलेखा को इंतहाई तौर पर शर्मिंदा हुई, कहा कि अब तो मेरा पोल खुल जाएगा और मेरी बदनामी मेरे शौहर के सामने जाहिर हो जाएगी, मैं क्या करूँ। तो कहते हैं कि लेकिन उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे, बोले नहीं। मौका था कि यही ज़ुलेखा ने मुझे बरगलाया, लेकिन खामोश रहे। तो कहा कि अगर मैं खामोश रहूंगा तो बदनामी मुझ पर आएगी। तो फिर आगे कहते हैं और उससे पहले उसने बोलना शुरू कर दिया। ज़ुलेखा ने कहना शुरू कर दिया कि जो आदमी तुम्हारे थाल में खावे और उसी थाल में छेद करे, अब बताइए जिसको तुमने पाला हो, जिसको तुमने अच्छी तरह उसको रखा हो, जिसकी पूरी निगरानी के लिए की हो, तरबियत की हो, और वही तुम्हारी बीवी के साथ खयानत का मामला करे, तुम उसके साथ कैसा मामला करोगे, कैसा बर्ताव करोगे। तो ज़ुलेखा इस किस्म की बातों को कहने शुरू कर देती है, ताकि उसको तो सख्त सजा देनी चाहिए या फिर उसको सर जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। इसी को बयान करते हैं कि दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े, वक़्त तक कमीज और उनके कमीज को पीछे से फाड़ा, यानी जैसे पकड़ने गई तो उनका जो कमीज था पीछे का वो पीछे से फट गया। और दोनों ने
دروازے کے پاس اس کو پا لیا عزیز مصر کو، تو اللہ جزا زلیخا کہنے لگی کیا سزا ہو اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے، خیانت کا معاملہ کرے، تو کہا کہ وہی سزا ہونی چاہیے، یا تو اس کو سخت سزا دو یا تو اس کو جیل کے حوالے کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ زلیخا نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی، اور جو عزیز مصر تھا وہ بھی تعجب کرنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، کون قصوروار ہے۔ ان کے جھنڈے کو جو دیکھا کہ پیچھے سے چال پھٹی ہوئی ہے تو اس کو کچھ ڈاؤٹ بھی لگا کہ قصوروار تو یہ زلیخا ہے، لیکن پکی بات ثبوت کے طور پر کوئی چیز اس کو سامنے نظر نہیں آئی۔ تو پھر آگے کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، بتائیں گے کہ ثبوت کے لیے کیا کیا چیزیں پیش ہوتی ہے اور ثبوت کے طور پر کیا کیا لوگ گواہی دیتے ہیں، تب جا کر کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا جو آپ کو پوری طرح بغلانے کی پھسلانے کی جو کوشش کر رہی ہے تو اس کا قصور اس کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پوری طرح پوری مصر میں چرچائیں ہو رہی ہے، تو ان چرچاؤں کو ختم کرنے کے لیے اور اس آپشن کو مٹانے کے لیے عزیز مصر نے مناسب سمجھا کہ چلو اس کو جیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیل کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھا دعا الحمدللہ رب العالمین اللهم لك الحمد اللهم لا اله الا انت یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات سے مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو نیک اور نیک بنا دیجیے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تیرا معبود بندہ بنا دیجیے، تیرا پہلا بندہ بنا دیجیے، اے اللہ سب کے بالوں سے میرے پاؤں میں راحت سراپا نیک بنا دیجیے، اے اللہ دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیجیے، اے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا دیجیے، مسلمانوں میں جو پریشانیاں ہیں بے چینی کو ختم کر دیجیے، اے اللہ ظالم کو اے اللہ ہدایت دے دیجیے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دیجیے، ظالموں کو اے اللہ نابود کر دیجیے، اے اللہ ہے اللہ کثرت کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیجیے، اے اللہ اسلام کے حقانیت کو ان کے سامنے کھول دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی اسلام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں سچا مکہ اپنی بندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری دن چل رہے ہیں، اے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ بھی آپ نے کروایا ہے اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو شریف پردہ عطا فرما، انہیں بھی نیکی کا شوق عطا فرما، نیکی کا ذوق عطا فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے بہترین ترتیب فرما، اے اللہ جو گھروں میں بے جوڑا ہے بہترین جوڑا نصیب فرما، ایک سال میں جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد مدینہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہے بہترین خوشی عطا فرما، جو بے گھر ہے بہترین گھر نصیب فرما، جو مقبول ہونے کا لوگوں میں حالات عطا فرما، اے اللہ ہمارے دعا کو پہلے نبی کے سب کے دعوے میں اصحاب کے نبی کے سب کے دعوے میں منظور فرما، جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون